मेरे में कुव्वत, जितनी मेरे में सलाहियत है, अगर मैं 100 मील की रफ्तार से भाग सकता हूं तो मैं 120 मील की रफ्तार से भागकर मसाइल का हल निकालने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा फिर राजा साहब की बारात आई है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। मिस्र के तहरीर स्क्वायर पर इंतकाम का जश्न जारी है। मतरूक मरदूद हरम ठहराए गए अक़वानुल मुस्लिमीन फातेह बन चुके हैं। मोहम्मद मुर्सी मुल्क के नए सदर होंगे, मगर अहले दानिश सर पकड़े बैठे हैं कि ताकत का मरकज अभी तक वही है कि जिसके खिलाफ खून भी बहा और जाने भी गईं, क्योंकि मिस्र सरजमीन बेआइन है और सुप्रीम काउंसिल ऑफ आर्म फोर्सेस मिस्र ने पार्लियामेंट भी तहलील कर दी है। गोया एक खून आलूद तहरीक के बाद वजूद में आने वाली मुंतखब हुकूमत बेख्तियार होगी। ताकत जहां तक था आज भी अनफॉर्चुनेटली वही है। इधर हमारे देश में भी हालात अनफॉर्चुनेटली यही हैं कि मसाइल अपनी जगह वहीं के वहीं हैं और वजारत उज़्मा की कुर्सी पर एक नया चेहरा आकर बैठ गया है। इख्तियार का घर वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट नहीं बल्कि पार्टी क़यादत का घर है और इस घर के मकीन को एक तरफ मेमो के अफरीत ने घेरा हुआ है और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में से तौहीन अदालत के मुकदमे का सामना है। नए वजीर आज़म को भी कुर्बान गाह तक का सफर आइंदा हफ्तों तक तय करना है, मगर फिल वक्त वो खैर सगाली दौरों पर और तशक्कुराना मुलाकातों में मसरूफ हैं। बिजली के बहरान पर उनके चाक गिरबां का रफू अभी तक मरकज़े निगाह है कि तौहीन अदालत का तौक भी उन्हें बिल आखिर अपने गले में डालना ही होगा। ताहम इसमें अभी कुछ मोहलत बाकी है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि मुल्की मसाइल को हल करने के लिए अपनी कुव्वत और पूरी इस्तिताअत को बरूए कार लाऊंगा। अगर मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता हूं तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागूंगा मुल्की मसाइल को हल करने के लिए। ये तो बात की बात है, पहले हुकूमत की तश्कील जरूरी है नाजरीन। सो आज मुस्लिम लीग का उनकी काबीना में शामिल हो चुकी है या कर ली गई है। नायब वजीर आजम का शिमला भी यही जमात अपने दस्तार पर सजाने के लिए बेचैन है, मगर मौजूदा वजीर आजम और इनके साथ मुस्लिम लीग का आपकी साबका मोहब्बत एक दफा मुलायजा कीजिए। इनको 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। इन रेंटल पावर कंपनियों को 18 अरब से ज्यादा रकम इनको अदा कर दी गई है, जिसमें मैंने अभी जो इंटरेस्ट है वो मैंने शामिल नहीं किया। इस हुकूमत का एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। पंजाबी में मैंने कहा था इनका एजेंडा है लुट्टो ते फुटो। इस दफा हमने भागने नहीं देना। मुस्लिम लीग का की क़यादत एक ही सफ में महमूद और अयास के मिज़दाक राजा परवेज अशरफ के खिलाफ खड़ी है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब पीपल्स पार्टी को ना कोई कातिल लीग याद है और ना ही 12 मई का दिन और इस दिन की सबसे बड़ी मुल्तज़िम जमात। किसी शायर ने कहा था कि ये फासले तेरे गलियों के हमसे तय ना हों, मगर 9-0 का कुछ फासला यूसुफ रजा गिलानी ने और कुछ फासला आज राजा की बारात ने तय कर लिया। जिस तरह आपने सुना, वजीर आजम दौलत खाने पर ममनू मुस्कुराहट के साथ खड़ा हो तो फिर इस तरह की अनायात तो हो ही जाया करती हैं। एक दफा मुलायजा कीजिए। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। नहीं, राजा की आएगी बारात, सुबह और शाम होगी रंगीली। अवाम की, मुल्क की, पोजीशन वालों से मैं कहना चाहूंगा, जहां इतना सब्र किया है अभी ठहरो ना। हाँ, वो अस्करी इदारा हो, अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करे, अपने इख्तियारात से तजावुज न करे। ये भी कमाल हुनर सियासत का ही है कि कल सबसे पहले एनआरओ पर पत्थर MQM ने ही फेंका था और आज इसके दिफा का चैलेंज भी पूरी ऑपोजिशन को जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से मिल रहा है। मगर नवाज शरीफ साहब नवीद सुना रहे हैं कि आम इंतखाबात से कबल वसी तर इत्तेहाद वजूद में आ जाएगा। उन्हें आज ग्रैंड अलायंस का इशारा भी किया है। खैर, ये कुछ तो होना ही है। नए वजीर आजम को चैलेंज वही पुराने हैं, लोड शेडिंग के अजाब से छुटकारा, स्विस हुकाम को खत लिखने के हुक्म से बचाओ, गुड गवर्नेंस और रियासत के इदारों का अपनी अपनी हदूद तक महदूद रहना, क्योंकि हमें मिस्र नहीं बनना। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।
वही मुल्क, पुराने मसाइल, नया वजीर आजम, काबीना भी गिव और टेक वही, मगर कुछ शख्सियात ऐसी कि जिन्होंने सो कॉल्ड असूली स्टैंड लिया है और हल्फ लेने से इंकार कर दिया है, मिनिस्ट्री से इंकार कर दिया है, मगर पुराने इत्तेहादी वहीं के वहीं खड़े हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक ग्रैंड अलायंस की तरफ इशारा दे रहे हैं आम इंतखाबात के लिए। ये ग्रैंड अलायंस कौन सा होगा, उनके साथ कौन आके खड़ा होगा एंड ऑफ द डे? क्या इमरान खान से बात करने जा रहे हैं जमात इस्लामी से? क्योंकि एक सुनहरा मौका फिर आया था, ना MQM, ना काफ लीग, ना कोई और जमात, बल्कि अपोजिशन में बैठी JUIF ने भी साथ ना दिया। उन्होंने भी अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अलहदा खड़ा कराया। सवाल अब यही उठता है कि आज भी वही फैसले हैं, सख्त फैसले हैं जो लेने की जरूरत है। यूसुफ रजा गिलानी ना ले सके, राजा परवेज अशरफ ले सकेंगे। वो खुद कहते हैं कि मुझमें और गिलानी में कोई फर्क नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद हैं रजा हयात हिरात साहब, सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग काफ के, MNA भी हैं। हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर सदीकुल फारूक साहब, और हमारा साथ देंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जयाले शर्जील मेमन साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रजा हयात हिरात साहब, आप ही से आगाज करूंगी। असूली स्टैंड्स इस मुल्क में बड़े कम देखने को मिलते हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी 3 लोग जो हैं जिन्होंने असूली बुनियादों के ऊपर स्टैंड लिया है, जिसके अंदर पीरजादा साहब हैं, जिसके अंदर आप खुद हैं और फैसल सालेह हयात साहब हैं। इनमें से 2, फैसल सालेह हयात और पीरजादा साहब जो हैं, ये असूली स्टैंड पे खड़े हुए हैं या किसी के कहने पे इनको मिनिस्ट्री नहीं दी गई, या शायद आपकी क़यादत ने इनमें से एक को चुन लिया था कि वो वैसे ही अपनी पार्टी में नहीं रख रहे? इसके ऊपर ज़रा अगर आप वजाहत कर सकें। ये तीनों बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं। जो तो फैसल सालेह हयात साहब का सवाल था, पीपल्स पार्टी के अंदर भी और जो पार्टी लीडरशिप है उनको कन्वे किया गया था कि उनके कुछ इश्यूज थे। कोलिशन पार्टनर्स हुकूमती, हम लोग कोलिशन में हैं, उनके इश्यूज थे जी। और ये सिर्फ एक आइसिंग होगी कि राजा साहब का बन जाना, वरना उन्होंने वोट तो दिया था उनको, राजा साहब को। तो उनके साथ ये इशू हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि शायद इनको दोबारा काफ़ी ना, अभी वो पीपल्स पार्टी वाले भी साहब आएंगे तो वो भी इसकी बेहतर, जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं वो बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये क्या सराहियाँ होती हैं। रियाज पीरजादा साहब का जहाँ तक मेरे इल्म में है कि चौधरी साहबान उनसे नाला थे। मेरे साथ चौधरी साहबान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। तो यानी कि तीनों में से बच के आप रह गए जिसने असूली स्टैंड लिया। एक को आसिफ अली जरदारी साहब शायद मिनिस्ट्री नहीं देना चाह रहे थे, फैसल सालेह हयात को, बिल्कुल दुरुस्त है जी। और दूसरों से खुद आपकी क़यादत नाला थी। और मेरे साथ चौधरी साहबान ने मुझे घर बुलाया, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे घर बुलाया और मुझे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफर की। मेरी कुछ अपनी तरजीहात थी। अब जैसे आपको भी पता है कि ड्यूल नेशनलिटी के खिलाफ ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम लोग एक कानून लाएंगे। अच्छा, वो जब गवर्नमेंट कानून लाएगी तो उस काबीना में अगर मैं बैठा हूँगा तो मैं उसको कैसे सपोर्ट करूँगा? अब मैं काबीना में अपोज करूँ तो फिर मैं फ्लोर ऑफ द हाउस उसको कैसे सपोर्ट करूँगा? आपको पता है ना कि हमेशा इत्तेहादियों के अंदर ज़्यादा भारी और वजन वाली और ताकत रखने वाली, इन्फ्लुएंस रखने वाली MQM रही है। आज तो रिक्वेस्ट अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कर दी है, जरदारी साहब से भी, नए वजीर आजम से भी, कि ये बिल ज़रूर लाएं और बल्कि तरमीम आइन में ऐसी करें कि ये रीढ़ की हड्डी जो कि बाहर के लोग भी हैं, ड्यूल नेशनल्स भी हैं आपके, उनको ना छेड़ा जाए। इसका फिर पता मतलब क्या होगा? एक आदमी जिसने हल्फ उठाया होगा ना कहीं पे कि मैं पाकिस्तान, अपने मुल्क को बचाने की खातिर बंदूक भी उठाऊंगा, वो पाकिस्तान में आके हल्फ उठाएगा वजीर आजम का, वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, वो आर्मी में इंडक्ट होगा, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में होगा, और फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पे वो जहाज चढ़ेगा और वो चला जाएगा। देखिए, जो पाकिस्तानीज बाहर हैं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज का आखिरी वजीर था, उसके बाद ये मिनिस्ट्री बन गई थी। मुझे पता है कि वो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये इशू तो अलग है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये गलत बात वजन की बात हो तो MQM को ज्यादा सराहा जाता है, उनकी बात ज्यादा मानी जाती है। ये मेरा नहीं ख्याल कि MQM की बात ज़्यादा मानी जाती है। जो हम लोग आपस में बैठते हैं, अब MNAs हम आपस में बैठ के बातें भी करते हैं। यकीनन हम जब आप लोगों के शोज पे भी आते हैं तो जब ब्रेक होती है हम आपस में एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। मालूम हुआ कि चौधरी शुजात साहब ने इस बिल पे दस्तखत किए हुए हैं। चौधरी शुजात साहब ने इस बिल पे दस्तखत नहीं किए थे। मैंने ये चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर बाबर अवान साहब को जी, और उसके लिए मुझे अपनी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो मैं लाया था, तो मुझे चौधरी शुजात हुसैन साहब की अप्रूवल चाहिए थी। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इसको साइन किया था और ये चिट्ठी फिर हमने पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल लीडर को सर्कुलेट की थी। मगर जनाब, मुझे जो बात समझ नहीं आती, आपको भी भेजी गई। जो मैं बात जो कह रहा था मैंने उन्होंने काट दी। तो हम आपस में सारे नोट्स एक्सचेंज, जहां तक मेरे इल्म में है, अब पता नहीं इसको किस अंदाज से बहुत सारे लोग कैसे ले लेंगे,
کہ جب ہمارے ساتھ MQM والے بھی ملتے ہیں تو ان کی ریزرویشنز تو یقیناً ہوتی ہیں، ورنہ ہر موقع پہ آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ان کو منانے ضرور جاتا ہے حکومت کی طرف۔ چودھری صاحب بھی بڑی دفعہ گئے ہیں۔ مارچ 2002 سے 7 تک میں منسٹر رہا ہوں اس حکومت کا، تو بہت سارے لوگ جاتے تھے۔ اب رحمان ملک صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پس پردہ رہ کے ان کو راضی کرتے ہیں۔ ان کو کوئی تو شکایت ہوتی تو وہ راضی ہوتے ہیں، اگر شکایت نہ ہو تو کون راضی کرے؟ وہ تو بات آپ کی درست ہے، مگر ہمارے ساتھ شرجیل میمن صاحب بھی موجود ہیں، ان سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی آصف علی زرداری صاحب کے پاس کون سا ہنر ہے جو جگل کر لیتے ہیں ہر اتحادی کو؟ اینڈ آف دا ڈے شرجیل صاحب جو لین دین ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ساتھ حکومت میں سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، آپ کا رضا صاحب کی آپ نے بات سنی کہ آج بھی فیصل صالح حیات کو منسٹر نہ بنانا آصف علی زرداری صاحب کا فیصلہ ہے، نہ کہ فیصل صاحب کا خود، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں۔ دوسری بات، جماعتی موقف کاف لیگ کا اگر شاید اس ایشو ڈیول نیشنلٹی پر نہ ہو، رینٹل پاور پہ ضرور تھا، مگر ان کو بھی منا لیا، رینٹل پاور کے ہی اندھیروں کے جن کے ساتھ جو آج ہمارے وزیر اعظم ہے جن کو کہا جا رہا ہے۔ کیا ہنر ہے جی آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ مہر صاحبہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہنر کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ول ہے کہ ہم سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو، اس میں اس ڈیموکریٹک پروسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ظاہر ہے کٹھن فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ فیصل صالح حیات صاحب کو منسٹر نہ بنانے میں آصف علی صاحب کی کوئی مرضی سمجھ لو، اس کا مجھے قطعاً نہیں ہے اور میں کوئی بھی ایسا کمنٹ نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو۔ دوسرا، رضا صاحب کی بات جو ہے ڈیول نیشنلٹی کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہمارے پاکستانی جو بھی ملک سے باہر رہتے ہیں، میرے خیال سے ان کے دل بھی اس ملک کے لیے اتنے دھڑکتے ہیں جتنے ہمارے دھڑکتے ہیں۔ آج ہمارے فارن ریزرو کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بیرون ملک ہیں وہ ملک میں اپنی سرمایہ کاری بھی کریں، وہ یہاں پہ پیسے بھی بھیجیں۔ ہمارے فارن ریزرو جو ہیں وہ سارے انہی بیرون ملک پاکستان کی طرف سے آتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، تو ان کو ہم اس حق سے محروم کر دیں کہ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ نہیں میمن صاحب، آپ میری بات کو غلط سمجھے، میں نے کہا ان کے دل بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں نے آپ ہی کی بات کو جو آپ نے بات کی ہے، میں بھی وہی بول رہا ہوں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں نے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، اور اگر وہ کسی کاروبار کے لیے یا اگر کسی اور اپنے بزنس کے لیے یا کسی پروفیشنل ایکسپرٹیز میں وہ کہیں باہر کام کرے تو یہ اس میں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مسئلہ دوہری شہریت کا شاید آج نہیں ہے، مسئلہ اگر آپ اجازت دیں شرجیل صاحب، صدیق الفاروق صاحب، مسئلہ یہی ہے کہ مسائل وہی ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، بلکہ خود راجہ صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ میں گیلانی سے ہٹ کے نہیں ہوں، خط میں بھی نہیں لکھوں گا۔ اس کے بعد ان کی دو مین ایشوز جو آج MQM نے بھی، الطاف حسین صاحب نے ہائی لائٹ کیے، ایک بجلی کا بحران، ایک لا قانونیت۔ بجلی کے بحران پہ اپنی کارکردگی راجہ صاحب دکھا چکے ہیں، اندھیروں کا راجہ کہا جا رہا ہے ہمارے وزیر اعظم کو آج، تو بدلے گا کیا جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ واقعتاً یہ پاکستان کی میرے نزدیک بدقسمتی ہے کہ جو آدمی منسٹری نہ چلا سکا، جو آدمی وعدہ کر کے یہاں سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کرنے کے بڑا ڈیفینیٹ ٹائم دیا اور وہ ختم نہیں کر سکا، اور جسے راجہ رینٹل کہا گیا، اور جس رینٹل پاور سٹیشنز کا آپ کو بھی معلوم ہے کیا صورتحال ہے، اس آدمی کو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور ایجنڈا کیا دیا؟ نہیں، مگر پھر میرے پاس دو آرگومنٹس ہیں آپ سے، اس کا جواب دیں۔ جب پہلی پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس وزیر اعظم کو بھی پھر سے نااہل کر دینا ہے، ایک قابل آدمی کو کیوں نااہل کروائیں؟ وہ کیوں نہ ایک نااہل کو پھر سے نااہل کرا دیں؟ اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ جو قابل آدمی تھا، اور دوسری بات جی، جو قابل آدمی تھا اس کے تو وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اور اس پہ ایفیڈرین کا معاملہ جو تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا وہ کتنا سیریس ہے، اس سے ہیروئن پاؤڈر بنتا ہے، اور وہ جناب زہر ہے انسانوں کی زندگی کے لیے، اور کتنے لوگ اس کا شکار ہیں۔ یہ بھی تو المیہ ہے نا، یہ بھی پہلے کسی کوئی آدمی آیا کہ اس تو یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، مہر مجھے اجازت دیں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب سزا یافتہ، جانے والے وزیر اعظم سزا یافتہ، رحمان ملک سزا یافتہ، ایک جو کینڈیڈیٹ تھا اس کا وہ حال تھا ایفیڈرین والا، دوسرے کا جناب راجہ رینٹل والا، تو ان کے پاس اور بندے کہاں ہیں؟ میں ایسے عرض کروں، صدیق صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک الیکٹڈ ممبر ہے، اور مخدوم شہاب الدین، اگر میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ مخدوم شہاب الدین پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک انتہائی آنریبل آدمی ہے اور شریف آدمی ہے۔ یہ ایفیڈرین کیونکہ آپ کے پاس چوائس نہیں تھی نا، قاہرہ گجرات سے تھے، یہ والے جو ہیں ان کے ساتھ تو آپ کی پوری جماعت سپریم کورٹ پہنچی ہوئی تھی، چیف جسٹس نے خود کہا تھا یہ تو پٹیشن لگتا ہے کہ پوری کاف لیگ لے کر آئی ہے، بچ گئے گھوم پھر کے آپ کے پاس شہاب الدین صاحب جدھر آپ کی حمایت میں تھی۔ آپ کو عرض کروں، یہ بہت غلط پرسیپشن گیا ہے
जब राजा परवेज अशरफ साहब आए थे ना चौधरी साहब के घर, तो चौधरी परवेज इलाही ने कैटेगोरिकली और चौधरी शुजात चंद दोनों भाइयों ने कैटेगोरिकली कहा, और उसमें खुर्शीद शाह साहब मौजूद थे, कमर जमान कायरा मौजूद थे। उन्होंने कहा देखो भाई, हमने प्रेसिडेंट को कहा है कि आप बड़ी पार्टी हो, जिसको मर्जी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करो, हमारा किसी पे कोई एतराज नहीं। क्योंकि इस मौके पे आप इसको खुद समझे कि जो आप फरमा रही थी, जो आपने बात की और मैं हंसने लग गया, इसको खुद समझें अगर, तो जिसने भी प्राइम मिनिस्टर बनना है उसका तो फ्यूचर एक नजर आ रहा है, तो उस पे चौधरी साहबान को इतराज क्यों करना चाहिए किसी के ऊपर। चलें, आपको एक वक्फा लेने की खुशखबरी देती जाऊं। जो एक हलक में हड्डी फंसी हुई थी, हमें जराए बता रहे हैं परवेज इलाही को बना रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उसकी खबरें आ गई, वो शाम तक जरा प्रॉब्लम हो रही थी ना। वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछना ये कि पार्टी डिसिप्लिन एक जगह और दूसरी जगह पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी, आपने भी वोट किया है ना राजा साहब के लिए। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। मसला सिर्फ यही है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल वही हैं, चेहरे तब्दील हो गए हैं। मसाइल बात कर रहे थे सिद्दीकुल फारूक साहब, हल इन मसाइल का किस तरह निकलेगा। वजीर आजम कहते हैं कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे भागूंगा, मगर भाग के किधर भागेंगे, किस तरफ भागेंगे, उस सिमत का तयन कौन करेगा? बिकॉज अभी जिस सिमत में अभी तक भागा जा रहा था वो तो डिजास्टर्स रही है। दो बातें, एक तो पंजाबी में यहाँ कहते हैं उठ ना सका तो मिल मिल मारा, यानी उठ जाता नहीं है, और कहते हैं 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागूंगा। वो रफ्तार तो उनकी बिजली और पानी की वजारत से पता चल गई है। और दूसरा है, फारसी में कहते हैं कि तरसम न रसी बकाबा तू ए आराबी की राह के तू रवि ब तुर्किस्तान, ए अरब से बाहर के मुल्क के रहने वाले, तू काबा शरीफ नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए कि जिस रास्ते पर तू भाग रहा है वो तो काबे को जाता ही नहीं है। तो इसलिए जनाब, ये जिस रास्ते पे आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी की टीम भाग रही है, वो तो माल बनाने का रास्ता है, वो तो अदलिया से तसादुम का रास्ता मेमन साहब, अगर ये वाकई आप लोग हमारे नए वजीर आजम अगर इसी राह पे 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागेंगे तो आपसे पूरी कौम इल्तिजा करती है कि जरा फिर पेस कम कर लीजिए इस रफ्तार के ऊपर जनाब। अगर यही रफ्तार है करप्शन की, पैसे बनाने की, जुडिशरी से तसादुम करने की। मेहर साहबा, मैंने आपकी भी गुफ्तगू बड़ी गौर से सुनी, मैंने आपकी भी गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी, सिद्दीकुल फारूक साहब की गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू आप दोनों बड़े पेशेंटली विदाउट इंटरप्शन आप सुनेंगे। पहली बात कि जिस तरह हमारे क़यादत के शान में कसीदे पढ़े सिद्दीकुल फारूक साहब ने कि सबको सज़ा याफ्ता कहला दिया। देखिए, सज़ा याफ्ता तो नवाज शरीफ भी था, सज़ा याफ्ता तो शहबाज शरीफ भी था, नैब में आज भी केसेस इन लोगों के भी पेंडिंग पे हैं। आपने राजा परवेज अशरफ साहब के लिए जो कमेंट्स लोगों ने पास किए हैं कि वो तो उनका रेंटल पावर पे उनका नाम है केस में और उनको किस तरह प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। देखिए, पाकिस्तान में इल्ज़ामात मेरे ख्याल से बहुत चंद ऐसे सियासतदान हैं जिन पर इल्ज़ामात ना हो। इल्ज़ामात तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब पर भी हैं, और ये बात भी किसी छुपी हुई नहीं है कि उन पर इल्ज़ामात हैं या नहीं है। इसीलिए उन पर जो है एक रेफरेंस भी भेजा गया था, उसमें काफ़ी एविडेंसेस भी थे। खैर, मैं उन चीज़ों पर भी नहीं जाना चाह रहा। राजा परवेज अशरफ साहब को पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया है, पीपल्स पार्टी के एक वर्कर हैं, और अगर किसी को एतराज़ है तो मेरे ख्याल से फिर कोर्ट से रुजू कर सकता है। दूसरी बात ये, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो बिजली की वजारत ना चला सके तो वो क्या पाकिस्तान चलाएंगे, तो मेरे ख्याल से पंजाब में इस वक्त जो है वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और वही इंचार्ज मिनिस्टर होम भी हैं, तो पंजाब में जिस तरह, वैसे तो उनके पास 17 वजारतें हैं, पंजाब में जिस तरह वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपके टीवी चैनल की मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ कि पिछले साल के फिगर्स थे कि 10,000 अफराद जो हैं वो अगवा हुए थे एक साल में। तो इस हिसाब से अगर वो एक होम मिनिस्ट्री नहीं चला सके तो वो पूरा पंजाब किस तरह चला रहे हैं। जहां तक बात की आप लोगों ने स्विस केसेस की कि कौन खत लिखेगा नहीं लिखेगा, मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं मेहर साहबा कि खत जो है वो हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आइन को तजावुज नहीं करेगा। आइन के आर्टिकल 248 में जो इम्यूनिटी प्रेसिडेंट साहब को हासिल है उसके तहत जो है खत नहीं लिखा जा सकता, और हमारे प्रेसिडेंट साहब समेत पूरी पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि जिस दिन प्रेसिडेंट साहब का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग एक नहीं 10 खत लिख लें। और उससे पहले भी
یہ سوئس کیسز کی بات کی جاتی ہے. سوئس کیسز تو میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے. قطع کلامی معاف پورے ملک پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں. رضا صاحب اجازت دیجیے گا. رضا صاحب پورے ملک میں چرچے ہو رہے ہیں کہ جس کو ایک فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا تھا اس نے تو اتنی خوبصورتی سے ٹرانزیشن کی اور عدالت کا حکم بھی مانا, مگر یہ تو نہ مانتے ہوئے, یہ تو مانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے. اور اس کے اندر کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اگر یہ توہین عدالت ہے تو اس کے اندر تو آپ سب بھی مل کے توہین عدالت کر رہے ہیں, سارے اتحادی. آپ بار بار پہلے کبھی کبھار قراردادیں پیش کرتے ہیں گیلانی صاحب کی حق میں, اب وہ وزیر اعظم جو کہتے ہیں میں اسی نقش قدم پہ چلوں گا اس کو بھی ووٹ دیتے ہیں بیٹھ کے. دیکھیں نا, ووٹ تو ہم نے بھی دیا, اور میں یہ ویسے بات کہوں گا کہ صدیق الفاروق صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان کے عزت احترام ہم سب پہ لازم ہے. ابھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں, ابھی ان کو بنے ہفتہ بھی نہیں ہوا, چند دنوں کی بات ہے. ان کو 2-4 دن, ہفتہ 10 دن دیں کے تو دیکھیں, شاید وہ دیکھیں نا, ایک تو میڈیا نے ان پہ بجلی کا اتنا بڑا الزام لگایا, تو وہ پرائم منسٹر ہے, اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے پہ یہ الزام ہے تو میں شاید بہتر ہی کر جاؤں. دوسری بات, ایک ڈیفینسو تو ہو گیا نا بجلی کے معاملے میں. پہلا اجلاس جو پرائم منسٹر نے بلایا وہ بجلی کے بارے میں. جماعت نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم بجلی کے اوپر ایشورنس لیں گے تو پھر ووٹ دیں گے. کیا ایشورنس ملی تھی آپ کو کہ راجہ صاحب پہلے نہ ڈیلیور کر سکے, آپ ضرور کر لیں گے؟ میں اس میٹنگ میں شامل نہیں, لیکن ان کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے. میں جھوٹ بولوں گا اگر میں کہوں کہ مجھے علم میں ہے. کوئی ایشورنس ملی ہے؟ ویسے میں یاد دلا دوں, پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا 6 ہفتے پہلے کہ 2 ہفتے میں اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. یہ تو انہوں نے کہا تھا. مجھے نہیں پتا پبلک کنزمپشن کے لیے کیوں رضا صاحب, آپ سچ بولنے والے آدمی ہیں. میں اب دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, میں اب چودھری پرویز صاحب کی اندر ایوان صدر میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کتنی میٹنگز ہوئی ہیں, کیا میٹنگز طے ہوئی ہیں, ان کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا. مگر ایک بات آپ کو بطور ایک پاکستانی, بطور ایک ایسا نمائندہ عوام کا کہ جو اصولی بنیادوں کے اوپر نہیں کابینہ کا حصہ بن رہا, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری گیم کرسی کی ہے؟ نائب وزیر اعظم بنا دو, اتنے پورٹ فولیوز دے دو, اتنے فنڈز دے دو کہ حلقوں میں یوز کر لیں اگلے الیکشن کے لیے. دیکھیں, یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا جی, یہ سیاست کا حصہ ہے. تو ہماری سیاست پھر یہی ہے, عوام کی فلاح و بہبود کی بات نہیں رہی سیاست کی. سیاست اب کرسی کا نام ہے اس ملک میں, سیاست اب فنڈ کا نام ہے, سیاست اب اختیارات کا نام ہے, اقتدار کا نام ہے. نہیں دیکھیں, سیاست اقتدار کا نام بھی ہے, یہ اقتدار کا ہی نام نہیں, اپوزیشن بھی کرتی ہے اور وہ بھی سیاست ہوتی ہے. But as a means to what end, sir? That's the question. دیکھیں, اگر جو آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, میں سمجھ رہا ہوں, اپنی جیب بھرنے کے لیے, یا آپ کے حلقے میں سب سے زیادہ جلاؤ گھراؤ آپ کے گھروں کے اوپر بھی ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ کے اوپر. وہ تو ٹارگیٹڈ تھا, وہ ٹارگیٹ کیا. آپ انہی کو کرتے ہیں نا بلیم, آپ لوگ دو ٹوک کرتے ہیں کہ اسپانسرڈ دہشت گردی کی نون لیگ نے. اب دیکھیں, مجھے اجازت دیں, آپ نے 6-7 ایشوز کٹھے ریز کر دی ہے. نمبر 1, ڈی پی او موقع پہ موجود تھا, 2-2.5 گھنٹے بعد آیا. ایک انسان کی وہاں جان چلی گئی. میرے وہ عزیز رشتہ دار ہیں, کزنز ہیں میرے, جن کا وہ گھر ہے جہاں پہ جلاؤ گھراؤ ہوا. نون لیگ کا ایک صوبائی وزیر ملتان سے وہاں پہنچ گیا, اور اس میں اب میرے پاس کوئی ایسا کریڈیبل ایویڈنس نہیں کہ میں لا کے دکھا سکوں جیسے ریاض فتیانہ نے دکھایا. ریاض فتیانہ نے تو ایک ویڈیو دکھائی کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگ اس کی گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں, اور ایس پی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے. تو شواہد ملنے, ہمارے بھی گیسز ہی ہیں نا, ہو سکتا ہے غلط ہو. ایک بات. نمبر 2, میں آپ کو جو بات وہ میمن صاحب نے کی, دیکھیں میں نے فار گاڈ سیک کانسٹیٹیوشن, میں ایک طالب علم ہوں قانون کا, میں اسٹوڈنٹ ہوں لا کا. خدا را ہم اپنے اداروں کی موکری نہ بنائیں. کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا وہ سول پریروگیٹو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کو ہائی کورٹ بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں, سپریم کورٹ کے آئین کو انٹرپریٹ کرنا, اٹس دا سول پریروگیٹو آف سپریم کورٹ آف پاکستان. تو آپ سے گزارش ہے, تو وہ اگر سپریم کورٹ کہہ رہا ہے خط لکھو, تو پھر ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر ہیں یا آپ بھی سمجھانا نہیں چاہتے کیونکہ اگلا الیکشن آپ نے بھی جیب میں ڈالنا ہے؟ آپ کیوں ان کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں؟ ڈالنا ہے فلڈز دیکھیں نا, میری کنسرن اور ہے. اب دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں یہ سپانسرڈ دہشت گردی کر رہے ہیں, تو وہ تو سپانسرڈ تصادم, سپانسرڈ کرپشن, سپانسرڈ نااہلی وہ بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ بیچ میں کہاں رہ گئے؟ میری بات سنیں, دیکھیں ہم لوگ ایک کولیشن پارٹنر ہیں پیپلز پارٹی کے. اگر آپ یہ کہیں چوائس بنے ہیں سر, بالکل بائی چوائس بنے, اس میں پیدائشی نہیں تھے نا, پیدائشی تو آپ حریف رہے ہیں. نہیں, پیدائشی تو ہم قاتل لیگ تھے. جی, ہم تو قاتل لیگ تھے, اور ہمیں جب الیکشن ہوا تو میں آپ کی یادداشت ذرا یہ بھی یاد کرا دوں کہ جب پریزیڈنٹ صاحب اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھے اور وہ چیئرمین آف دا پارٹی تھے, تو انہوں نے ہمیں قاتل لیگ کہا تھا. اور اس کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد, بی بی جو ہمارے گھروں میں حالت ہوئی,
اور ہمارے پوسٹر بینر سب جلا دیے گئے. یہ حقیقت ہے. اور پھر 3 سال ڈاؤن دا لائن اب ان کو مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا حالات بنے یا کیا نہ بنے, لیکن ایک میمورینڈم سائن ضرور ہوا تھا. اور اس میمورینڈم کو سائن کرانے والے ایک شخص وہ بھی تھے جو حال ہی میں آپ کے ٹی وی پہ ایک بہت بڑا انٹرویو بھی دے کے گئے, اور اس کی وجہ سے یقیناً آپ کو بھی ملک ریاض صاحب تھے. جی چلے ٹھیک. دوسری بات ہو گئی بی ہمارے کنسرنز اور ہیں. دیکھیں جب آپ ڈیولپمنٹ فنڈ دیتے ہیں تو یہ لوگوں کی فلاح کے لیے لگتا ہے. آپ ثابت کریں, میں آنسٹ ٹو گاڈ میں پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں, آپ ثابت کریں کہ اس میں پارلیمنٹیرینز بینیفیشری ہیں. آپ کا دل چاہے جو مرضی سزا دیجیے گا, پارلیمنٹیرین کی جیب میں وہ پیسہ نہیں جاتا. ہم پیسہ دیتے ہیں واپڈا کو کہ یہاں آپ کو یہ بھی بجلی لگا دو. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہوگی, شاید نہیں درست ہوگی نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ پلیز پلیز, آپ نے بہت بڑی بات کی, آپ نے ہماری پوری کمیونٹی کو یہ کہا ہے. میمن صاحب سے پوچھئے, اگر یہ ہم سڑک بنواتے ہیں تو وہ پاک پی ڈبلیو ڈی کو پیسہ جاتا ہے, سوئی گیس لگواتے ہیں تو ایس این جی پی ایل کو پیسہ جاتا ہے, اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ہماری جیبوں میں کچھ نہیں آتا. اس میں کچھ باتیں ہیں جی, اس میں یہ ہے کہ وہ کاسٹ جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. کہیں کو پتہ نہیں ہے, ایسی غلط بات کر رہے ہیں. 3 باتیں جو رضا حیات حراج صاحب ان کے احترام کے ساتھ انہوں نے کی ہیں کہ اس وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم تو ذرا دیکھ لیتے. بسم اللہ انہوں نے جن اعلانات سے کی ہے, پہلے ہی جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں ہم نے تو ان کی روشنی میں دیکھنا ہے. انہوں نے کہا ہے کنفرنٹیشن کرنی ہے. جو بات انہوں نے کی کہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے, حق بھی اس کا ہے, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے, میں تو ان کی حکومت دیکھیں میں خاموش رہا بھی, میں ایک کیبنٹ ہولڈر تھا, میں نے حلف تو پچھلے سال اٹھایا تھا نا. ایک سے صدیق صاحب میں نے پچھلے سال حلف, آج بھی آپ نے اپنا, میں بس یہ کہہ رہی ہوں ووٹ آپ نے جس کو دیا ہے وہ تصادم کی راہ پہ بھی چل رہا ہے اور وہ لیک آف گورننس کی راہ پر بھی چل رہا ہے. اس کو ٹارگٹ یہ دیا گیا ہے, اس کو ایجنڈا یہ دیا ہے. ڈسپلن ہے اور ایک طرف ملک کے ساتھ آپ کا ہم کیا کریں. آپ کے پاس جس کو پوری آپ کی جماعت کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ یہ ملک لوٹ رہا ہے, یہ چور ہے, رینٹل پاور میں اس نے پیسے کھائے ہیں, اس کو آپ نے پارٹی ڈسپلن کے نام کے اوپر ووٹ دیا جا کے. پہلے ایک سیکنڈ رکیے گا, اب آپ کو میں اس کی وضاحت دیتا ہوں. ایک وقفہ لے لوں پھر وضاحت دے دیجئے. ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد وضاحت ان سے بھی لیں گے اور سپانسرڈ ٹیررزم کی وضاحت بھی لیں گے صدیق الفاروق صاحب. ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ایم کیو ایم نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ احتجاج کریں, اور یہ بھی کہ اپوزیشن والوں سے میں کہوں گا کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے ابھی ٹھہرو نا, مزید ٹھہرو. بہت شکریہ ایم کیو ایم کے قائد کا یہ مشورہ دینے کا. میں بھی انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں, اور میں خود جہاز لے کے آپ کو لینے آتا ہوں. 23 سال سے باہر بیٹھے ہوئے آپ پاکستان کی سیاست کر رہے ہو. بھائی آپ آ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کا مزہ اٹھاؤ, یہاں آپ کی بے روزگاری کو دیکھو, یہاں مہنگائی کو دیکھو, یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں, ان کے اندر موجود رہیں تو آپ کو پتہ چلے پاکستان 2 ماہ میں 20 بوری بند لاشیں ملی ہیں, اور بھی جس قانونیت کا بات کرتے ہیں. وہ ہمیں مشورہ جو دے رہے ہیں, ہم اپنی سیاست جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں بیکاز آپ کے قائد نے آج کہا ہے کہ ایک اور گرینڈ الائنس بنے گا, ایک وسیع تر اتحاد بنے گا عام انتخابات سے پہلے. آپ کے ساتھ کھڑا کون ہوگا صدیق فاروق صاحب؟ پاکستان خان صاحب تو ابھی آپ کو تو مڑ کے نہیں دیکھیں گے, جماعت اسلامی رہ گئی پیچھے. پہلی دفعہ بلوچستان میں ہمارے ساتھ بلوچ لیڈر اور بلوچ ٹرائب شامل ہوئے ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, آپ کے پی کے میں چلے جائیں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جو لوگ بہت دعوے کرتے ہیں ان کی طرف جانا بند, اور ان کی طرف سے واپس ہماری طرف آ رہے ہیں. اور جوں الیکشن قریب آ رہے ہیں, آپ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے فولڈ میں آئیں گے. جماعت اسلامی کے لیے ہمارے جو وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے صدر ہیں وہ گئے ہیں. باقی پارٹیاں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور آپ کو ہماری سٹرینگتھ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. شرجیل میمن صاحب بڑھتی ہوئی جی وہ ضرور آئیں گے. جو پنجاب میں جو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں نا جی, وہ اسی پرفارمنس کو دیکھ کے آئیں گے. بی ابھی اس سال جو 2 سال پہلے فلڈز آئے سے, پچھلے سال اس دفعہ اور بڑے, اور ہم لوگ جو دریا کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں, میں صدیق الفاروق صاحب کو ذاتی طور پہ یہ تشریف لے گئے ہوں ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے, لیکن آپ 2 گھنٹے کے لیے چلے گئے. ہم لوگ تو دن رات وہاں رہتے ہیں, ہمارا رہنا سہنا اوڑھنا بچھوڑنا انہی گھروں میں ہے. جب ہمارے گھروں میں پانی آتا تو دیکھیں جی, پچھلے سال جو فلڈز ہے, 2 سال پہلے فلڈز ہے, اس سال ایکسپیکٹڈ ہے اس سے بڑا فلڈ.
اور کوئی اس کی تیاری ہے آپ کو لگتا ہے؟ نیشنل ڈیزاسٹر جو اتھارٹی NDMA ان کی جو رپورٹ آ رہی تھی انہوں نے کہا جی 2 صوبوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، ایک صوبہ پنجاب ہے۔ دیکھیے ایک یہ کہنا کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے، خوددارہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں سب برابر کے شریک ہیں۔ وقت آ گیا، مگر میں شرجیل صاحب سے بھی جلدی سے 2 جملے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا اپنا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے پنجاب کا، اس کی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، چلیے اب ہم منتظر رہیں گے بیکاز اس دفعہ کا سیلاب اللہ معاف کرے ہمیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بڑا عذاب آ رہا ہے پچھلی دفعہ سے، جو وسائل کے اندر رہتے ہوئے انتظام کرنے کی ضرورت ہے، انتظام کیا ہے، مزید انتظام کریں گے اللہ کے، اور آپ دیکھیں گے پیچھے بھی بھینسوں اور جب مویشیوں کو چارہ تک فراہم کیا گیا نا، اور سیلاب میں وزیر اعلیٰ ساتھ رہے ہیں، میاں والی سے شروع ہوئے اور آخر تک رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر آدمی بالکل وہ تو جو پیسے ملے ہیں 25-25 ہزار روپے مرکز سے ہم نے کہہ کے دوسری قسط ابھی تک نہیں ملی، بہت سے پرابلم ضرور ہوں گے۔ میں وفد لے کے ہم MNAs وفد لے کے چیف سیکریٹری پنجاب سے ملے، انتہائی رسپانسبل آفیسر ہیں چیف سیکریٹری پنجاب، انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی جو بنائی گئی اس میں یہ تھا کہ جس ایریا میں فلڈ آیا ہے اگر 50% تک وہ ولیج تباہ ہوا ہے تو ہم فنڈز دیں گے، ورنہ ہم فنڈز نہیں دے سکتے۔ دیکھیں جی میں جہاں 45% سیٹلائٹ سے تصویریں لے کے طے کیا گیا کہاں تباہی ہے، کہاں خرابی ہے، اور اس وقت میں خود اس بریفنگ میں موجود تھا جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ساری، لیکن اللہ بچائے۔ کل سے بارشیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، آج رات سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اللہ اپنا کرم کرے، دیکھ لیں گے کہ کس نے کتنی تیاری کی۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بچائے، لیکن ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شرجیل میمن صاحب، where there is a will there is a way، یہ ہمارے نئے وزیر اعظم فرماتے ہیں، یعنی کہ ول ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی پولیٹیکل ول کی بات کی، مگر جناب نہ کوئی ڈیم بنائے، نہ کوئی آپ لوگوں نے بند کی بھی مرمت جو ہماری وہ بھی آئی ہے، رپورٹس بھی سندھ کے حوالے سے بھی اتنی اچھی نہیں ہے، باقی صوبوں کے حوالے سے بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کلیمٹی پر کلیمٹی سر پہ کھڑی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر آپ خط نہ لکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے بس یہ بتا دیجئے آپ کی حکومت کے اگلے 6 سے 7 ماہ میں پرائیورٹی کیا ہے، ٹاپ 3 پرائیورٹیز سر؟ دیکھیں مہر صاحبہ، آپ نے ایک تو میرے ساتھ ذاتی بڑی یہ کر لی کہ مجھے ٹائم بہت کم دیا، پہلے میں اپنی بات کر رہا تھا، آپ نے کاٹ لی میری بات، لیکن میں خاموش رہا۔ بات کیجئے پلیز۔ دیکھیں جی، جہاں تک کلیمٹی کی بات ہے، وی آر مینٹلی پریپیئر، اور 2 سال انفارچونیٹلی سندھ میں لاسٹ ایئر جو تھی وہ برسات تھی، ایکسیس آف رین، اور اسے لاسٹ ایئر جو فلڈ تھے اس میں بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، لیکن الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ سندھ گورنمنٹ کی ول بھی تھی، اور سندھ گورنمنٹ نے جو ہے خصوصی طور پر پریزیڈنٹ صاحب نے خود ویڈیو کانفرنسز اور جس طرح دورے کیے اور پوری مشینری گورنمنٹ کی، اب ان کو اب دیکھیں بیچ میں وہ کچھ دن کے لیے باہر تھے، انہوں نے ساری وہ خود گئے ہر جگہ پر، اور مہربانی کر صدیق الفاروق صاحب بیچ میں بولنے کی عادت چھوڑ دیں، میں نے آپ کو بڑا میں نہیں بولتا، آپ بولیں ہاں فرمائیے۔ اچھا خیر، تو ہم نے الحمدللہ اس ڈیزاسٹر میں 6 ماہ تک لوگوں کو ہم نے جو ہے سرکار نے اپنے خرچے پہ جو ہے ان لوگوں کو رہلایا، ان کو گھر دیے، سب چیزیں دی۔ دوسری بات آپ کے کمنٹس میں ایک سن رہا تھا جو کہ آپ گورنمنٹ کے بارے میں فرما رہی تھیں کہ کرپشن اور یہ فلانا ڈھیم کرتے ہیں، بات سنیں، کوئی سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف کمنٹ دیں ٹھیک ہے، لیکن بینگ اے اینکر میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ پرسنل کمنٹس یہ نہ کیا کریں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے یا کچھ منسٹرز کرپٹ ہے، جب تک کوئی ثبوت نہیں ہو جائے یا عدالت کس کو گلٹی پروو نہ کر دے، کیونکہ یہ اینکرز کا میرے خیال سے کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے شرجیل میمن صاحب، اگر آپ سوری ٹو سے، میں نے آپ ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا، جو آپ نے فرمایا۔ خیر مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اینکر مطلب آپ یہ بولے کہ یہ نہیں لگ رہا تھا، نہیں مہر صاحبہ، میرا عرض یہ ہے کہ آپ بولیں کہ آپ پہ یہ ایلیگیشنز ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کورٹس میں فیس کر رہے ہیں اور کرتے پہلے بھی کرتے آئے، آج بھی کر رہے ہیں، اور احتساب انفارچونیٹلی پرائیورٹیز کیا ہیں آپ کی میمن صاحب؟ اگلے 6 ماہ میں پرائیورٹیز کیا ہیں نئے وزیر اعظم کی اور اس کی کابینہ کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑے میں بڑا جو ہے اس وقت ہے بجلی کا بحران، اس کو ریزالو کرنے کے لیے پرائیورٹیز ہیں، کام کریں۔ آپ نے کہا کہ ڈیم نہیں بنایا، کوئی بادشاہ ڈیم کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے فار یور کائنڈ انفارمیشن، اور اسی انرجی کرائسس کے لیے تھرکول کا پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس بجلی بحران کا جو مین کلپریٹ ہے، جس کی بدنیتی کہیں یا اس کی جو کیا اس کے ذہن میں تھا، جو اس نے تھرکول کا پروجیکٹ اور کیٹی بندر کا پروجیکٹ جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے صاحبہ نے سٹارٹ کیا تھا، وہ بند کروایا جس شخص نے، اس کو قوم آج یاد نہیں کر رہی۔ مجھے اس چیز کا افسوس ہے، وہ تھے میاں نواز شریف صاحب۔ جی اچھا، 4.5 سال سے آپ نے کیا کیا؟ اب دیکھیں بیچ میں صدیق الفاروق صاحب بیچ میں نہ بولے، بتا رہا ہوں ہم نے کیا کیا، ہمارے دور میں تو بجلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اپنی باری کا انتظار کریں صدیق الفاروق صاحب،
آپ نے الزامات لگا, میں چپ کر کے سن رہا تھا. 4 سال آپ نے کچھ کیا نہیں, بات کریں. Let him speak جی. دیکھیں یہ تھرڈ کول کا پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے, یہ ہم نے آج سٹارٹ نہیں کیا, یہ آج سے 3 سال پہلے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دن میں پروجیکٹ بن جاتا ہے ادھر کے. سن تو لیں میں صاحب, لیٹ می کمپلیٹ. یہ سمجھنا چاہ رہی ہے, میں آپ سے سوال ہے, پہلی پرائرٹی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہے, اگلی پرائرٹی کیا ہے جناب؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے تھرڈ کول پہ بات کر رہا تھا, مجھے ایک چیز کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں وہاں پہ نیٹ ورک چاہیے, وہاں پہ نہری بتا دیجئے. دیکھیں پرائرٹی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, پہلی جو میجر جو پرابلم ہے وہ انرجی کرائسس ہے, پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو ہمیں تحفے میں دے کے گئے, جن سے ان کے لیڈران معافی مانگ کر گئے, جن لوگوں نے ہمیں تحفے میں وہ چیز دی, وہ ہمیں دیا خودکش حملے, وہ ہمیں دیے کرائسس. ان کرائسس کو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب نے الطاف حسین صاحب کے لیے تو یہ تو فرمایا کہ میں ان کو جہاز بھیج رہا ہوں باہر سے منگوانے کے لیے, لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیڈر جو ہے 10 سال تک جو ہے وہ معاہدہ کر کے کیوں گئے تھے. چلیے بہتر, مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی. شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا, یقیناً ہمارے نئے وزیر اعظم درست کہہ رہے ہیں کہ where there is a will there is a way. ہم منتظر رہیں گے کہ یہ راستہ, یہ وے نکالا جائے. کل وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کا پہلا اجلاس بلا لیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.